کا اصل امتحان یہی ہے، وہ کس طرف جھکتا ہے، نفس کس طرف جاتا ہے، رب کی طرف جاتا ہے، خواہشات کی طرف جاتا ہے، خواہشات کی طرف جاتا ہے یا اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ نفس وہ اندرونی جنگ ہے جو ہر انسان روز لڑتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، ناکام وہ ہے جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور وہ ناکام اور برباد اور نامراد ہو گیا جس نے اس کو گندا کیا، جس نے اس کو پلید کیا، جس نے گناہ اور خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نفس کو برا کیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ نفس کی اقسام، نفس کی قسمیں کیا ہیں۔ نفس کی دراصل 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، برائی پر اکسانے والا نفس۔ ہم جانتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ ہمارا نفس کون سا ہے اور نفس کی بیماریاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اور نفس مطمئنہ، مطمئن نفس، اطمینان بخش نفس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ قرآن مجید اور احادیث میں نفس کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جو انسان کی روحانی ترقی یا تنزلی کے اور نیچے کے اور گراوٹ کے درجات کو ظاہر کرتی ہیں۔ جو میں نے بتایا، نفس امارہ، برائی کی طرف اکسانے والا نفس، نفس امارہ، برائی کی طرف اکسانے والا نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ جی فیصل عالم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے۔ جی ہمارے آج کے سیشن کو لائک کریں جی، اور ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے سے شامل بھی رہیں۔ انشاءاللہ بہت نفع ہوگا آج کے ہمارے سیشن سے۔ جی تو نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف اکساتا ہے، اور جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی خصوصیات کہ یہ نفس جو نفس امارہ، برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہوتا ہے، یہ نفس انسان کو حرام، گناہ، ظلم اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس انسان کو حرام، گناہ، ظلم اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان اور نفس امارہ مل کر انسان کو گمراہی کی طرف ڈھکیلتے۔ اس درجے میں انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم اپنے اندر غور و فکر کریں کہ کیا ہم تو خواہشات کے غلام نہیں؟ آئیے جانتے ہیں کن چیزوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس نفس امارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے یا نفس لوامہ ہے۔ تو نفس امارہ کی کچھ علامات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نفس امارہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جس کا نفس امارہ ہوتا ہے، اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، توبہ کی فکر نہیں ہوتی،
توبہ کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے نفس امارہ کی قسمیں، کہ نفس امارہ کی علامات ہیں کہ گناہوں میں مزہ آتا ہے، نماز میں سستی، توبہ کی فکر نہ ہونا، دنیا کی محبت کا غالب ہونا۔ آئیے اس کا علاج بھی جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج جو نفس ہمارا گناہوں کی طرف اکسا رہا ہے، جس نفس کو گناہوں میں مزہ آ رہا ہے، اس نفس کی مخالفت کریں، اس نفس کے ساتھ بغاوت کریں، اس نفس کے ساتھ لڑیں، گناہوں سے بچنے کی محنت، جو گناہ جو جرائم ہم سے ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی محنت کریں، ان سے رکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی محنت، استغفار اور مجاہدہ۔ ہاں، نفس سے جنگ، اپنے نفس سے جنگ کریں، اپنے نفس سے لڑیں اور اپنے نفس کی مخالفت کریں، گناہوں سے بچنے کی محنت کریں اور صحبت صالحین کو اختیار کریں، صحبت صالحین کو اختیار کریں، یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ تو ہم نے نفس امارہ، جو نفس برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، جو نفس برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اس کی علامات جانی کہ وہ جس کا نفس امارہ ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں مزہ آتا ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، توبہ کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس نفس کی مخالفت کریں، گناہوں سے بچنے کی محنت کریں اور استغفار اور مجاہدہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے نفس سے جنگ کریں۔ صحبت صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ آئیے اب جانتے ہیں نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ جو نفس ملامت کرتا ہے، اس نفس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے، اور یہ نفس انسان کی ضمیر کی آواز ہے۔ جو انسان کی ضمیر ہے یہ اس کی آواز ہے۔ اس درجے میں ہر انسان بیدار ہو چکا ہوتا ہے، مگر مکمل پاکیزہ نہیں ہوتا، مکمل پاکیزہ نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم نے نفس امارہ جانا، وہ نفس جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ جی انور رحمۃ وعلیکم السلام، ہم نفس کی اقسامات پڑھ رہے ہیں۔ تو نفس امارہ ہم نے پڑھا، نفس امارہ وہ نفس جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ گناہوں میں مزہ آتا ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، توبہ کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ اس ایسے نفس کی ہمیں مخالفت کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی محنت کرنا چاہیے، استغفار اور مجاہدہ کرنا چاہیے اور صحبت صالحین کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جو گناہوں کے بعد ملامت کرتا ہے۔ یہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ اس درجے میں ہر انسان بیدار ہو چکا ہوتا ہے، مگر مکمل پاکیزہ نہیں ہوتا۔ علامات نفس لوامہ کی یہ ہیں کہ گناہ کے بعد دل میں ندامت ہوتی ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ، اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ، اللہ کی طرف واپسی کا اور پلٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور بار بار توبہ کرنا مگر کمزوری کی وجہ سے گرتے رہنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کو مضبوط کریں، توبہ میں پختہ ارادہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، علم دین حاصل کریں، دعا اور مناجات کو بڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ تو نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں پڑھا جانا
اور نفس لوامہ کے بارے میں اس کی علامات جانی کہ گناہ کے بعد دل میں ندامت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ ہوتا ہے، بار بار توبہ کرنا مگر کمزوری کی وجہ سے گرتے رہنا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ توبہ کو مضبوط کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، علم دین حاصل کریں، دعا اور مناجات کو بڑھائیں۔ آئیے اب جانتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان پانے والے نفس، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ اپنے نفس، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، واپس ہو جا، اس حال میں کہ تو اسے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ نفس کی اور ہماری جان کی یہ سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ مکمل طور پر اللہ کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔ اسے دنیا کی خواہشات یا فتنوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ درجہ اولیاء، انبیاء، شہداء اور مقربین کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے نہایت ہی قریب ہوتے ہیں۔ ان کی علامات یہ ہیں کہ دل میں سکون اور طمأنینت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، ہر حال میں شکر اور صبر ہوتا ہے، کامل توکل، کامل ایمان ہوتا ہے، ان کا اللہ پر بھروسہ مکمل ہوتا ہے، ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جن کے پاس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ آئیے اب جانتے ہیں نفس مطمئنہ پانے اور نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ پانے کے لیے مسلسل ذکر اللہ میں لگے رہیں، مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہیں، مجاہدہ اور ریاضت میں لگے رہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے اللہ کی خواہشات پر جمے رہیں اور عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ عبادات ہوں اللہ کے لیے تو اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں اور دنیا سے بے نیازی، دنیا سے بے نیازی، جی دنیا سے بے نیازی۔ تو نفس مطمئنہ پانے کے لیے اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسلسل اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، مجاہدہ اور ریاضت کرنی ہوگی، عبادات میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا اور دنیا سے بے نیازی پیدا کرنی ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نفس کا سفر ایک جہاد اکبر ہے۔ یہ جو نفس کا سفر ہے یہ ایک جہاد اکبر ہے۔ نفس امارہ سے بچنا فرض عین ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس اگر نفس امارہ ہے جس کی خصوصیات اوپر بتائی جا چکی تو نفس امارہ سے بچنا فرض عین ہے اور نفس لوامہ ترقی کی علامت ہے، نفس لوامہ ترقی کی علامت ہے اور نفس مطمئنہ کامیابی کا مقام ہے، کامیابی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ اور گندہ کر لیا۔ اب ذرا بتائیں کہ ہمارے پاس نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے؟
جی تینوں نفس کی خصوصیات میں نے بتائی تھی. نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، یعنی گناہ ہو جائے تو اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو کہ مطمئن ہوتا ہے. جی میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سوچیں ہمارے پاس کون سا نفس ہے؟ کہ نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، یا نفس امارہ ہے؟ تو اگر نفس امارہ ہمارے پاس ہے تو اس سے بچنا ہمارے اوپر فرض عین ہے. نفس لوامہ یہ ترقی کی علامت ہے، اور نفس مطمئنہ یہ کامیابی کا مقام ہے. جی آئیے نفس کی بیماریوں کی کچھ قسمیں جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نفس ہے، اس نفس کی کیا کیا بیماریاں ہیں. نفس کی بیماری ہے تکبر، نفس کی بیماری ہے حسد، نفس کی بیماری ہے ریاکاری، نفس کی بیماری ہے حرص و لالچ، نفس کی بیماری ہے کینہ، اور نفس پرستی اور خواہشات کا غلام بننا. حدیث میں ہے 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: بخل، کنجوسی، نفس پرستی اور لمبی لمبی امیدیں. یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں. بخل، نفس پرستی اور لمبی امیدیں یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ سیشن پسند آ رہا ہے اور اس میں آپ کے کام کی باتیں ہیں تو اس کو ضرور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آئیے نفس کی بیماریوں کی کچھ قسمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہیں 3 مہلکات: شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. یعنی کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: نفس پرستی، بخل اور خود پسندی، لمبی لمبی امیدیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے تکبر کے بارے میں فرمایا ہے: ان اللہ لا يحب المتکبرین لا يحب المستکبرین. بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آئیے جانتے ہیں کہ تکبر کی علامات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں. جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر اور نیچا سمجھتا ہے، خود کو برتر اور اونچا خیال کرتا ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتا، دوسروں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو برتر اور اونچا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے تو نصیحت کو قبول نہیں کرتا. اگر کسی کے پاس ہی تکبر ہے تو آئیے تکبر سے بچنے کا علاج بھی جان لیتے ہیں. تکبر سے بچنے کا علاج ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں. عاجزی اور انکساری اختیار کریں. سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غور و فکر کریں. اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کریں، اپنی کمزوری کا، اپنی ذلت کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کریں. اور آئیے دوسری بیماری کے بارے میں جانتے ہیں. نفس کی دوسری بیماری ہے حسد، جلن. حدیث میں ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آئیے اگر ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے نفس میں حسد کی بیماری لگ چکی ہے تو جانیں کہ حسد کی بیماری کا ٹیسٹ کریں. اگر ہمارے اندر یہ علامات ہیں تو نفس کے اندر حسد کی بیماری لگ چکی ہے. اس کی علامات یہ ہیں کہ دوسروں کی کامیابی پر جلنا، دوسروں کی کامیابی پر جلنا یہ حسد کی علامت اور نشانی ہے. اور دل میں کڑھنا، اپنے دل میں کڑھن رکھنا، یہ بھی نفس کے اندر حسد کی بیماری کی علامت ہے. اور بدخواہی، بری خواہش کرنا، کسی کا برا چاہنا، کسی کے لیے برا چاہنا، یہ بھی نفس کے اندر
حسد اور جلن کی بیماری ہے۔ آئیے اگر ہمارے نفس کو حسد اور جلن کی بیماری لگ چکی ہے تو اس کا علاج بھی جان لیتے ہیں۔ اس کا علاج ہے کہ ہم قناعت پیدا کریں، ہم اپنے اندر قناعت پیدا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں اور شکر گزاری کریں، اللہ کے شکر ادا کریں، بندوں کا شکر کریں جن کے احسانات ہیں، والدین کا شکر ادا کریں، اور جو مل جائے اللہ جو دے دے اس پر راضی ہو کر اس پر قناعت کریں اور دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آئیے ایک اور بیماری جو ہمارے نفس کو لگ جاتی ہے، نفس کی بیماری ایک ہے ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری دکھاوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ریاکاری اور دکھاوے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ماعون میں ذکر کی ہیں۔ اس کا مطلب ہاں جی کہ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں دکھاوے پیدا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں دکھاوے پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ علامات اور نشانیاں کیا ہیں کہ ہمارے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہے کہ نہیں۔ تو ریاکاری اور دکھاوے کی بیماری اگر ہمارے اندر لگ گئی ہے، اس کو جانچیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری پیدا تو نہیں ہوئی، تو ہم دیکھیں کہ اگر عبادت میں اخلاص کی کمی ہے، عبادت میں اخلاص کی کمی ہے، عبادت اگر ہماری محض صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر ہمیں ریاکاری کی بیماری لگ گئی ہے۔ شہرت کی نیت ہے، مشہور ہونے کی نیت ہے، تو ہمارے دل کو ریاکاری لگ گئی ہے، اور لوگوں سے تعریف کی طلب ہے کہ لوگ تعریف کریں، تو یہ بھی ریاکاری کی علامت اور نشانی ہے۔ علاج جانے، اس کا علاج بھی جان لیتے ہیں کہ نیت کو درست کرنا۔ ریاکاری کا علاج اور دکھاوے کا علاج یہ ہے کہ نیت کو درست کریں، عمل کو صرف اللہ کے لیے کریں، جو بھی عمل کریں صرف اور صرف محض اللہ کے لیے کریں، اور اپنی عبادات کو تنہائی میں کریں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے ہم جانتے ہیں نفس کی ایک اور بیماری حرص اور لالچ کے بارے میں۔ حرص اور لالچ، حدیث میں ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری کی خواہش کرے۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس دو وادیوں کے برابر بھی سونا ہو، یعنی کہ اتنی قیمت ہو، اتنی دولت ہو، اتنی مالیت ہو، اس سے گنی نہ جا سکے، مشینیں فیل ہو جائیں، اس کے باوجود بھی انسان تیسری خواہش کی، اس سے زیادہ کی خواہش کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا دولت سے بھر کر انسان کو دے دی جائے، تب بھی انسان یہ خواہش کرے گا کہ اتنی ہی بڑی ایک دنیا اور بھر کر اس کو دولت کی دے دی جائے۔ تو یہ لالچ اور حرص ہے۔ اس کی علامات جانتے ہیں، اس کی نشانیاں ہیں کہ دنیا کی دوڑ، اگر ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کو پانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے صرف دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا لالچ یہ ہمارے اندر ہے، تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر حرص کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہمارے نفس کو حرص کی بیماری لگ گئی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، جس کے نفس کو حرص کی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی اس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان میں نہیں ہوتا، اس کے نفس کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ آخرت کو یاد رکھیں جی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ تمیز اور اس کے درمیان فرق کرنے کی صفت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے کہ زہد و قناعت کی تربیت، زہد و قناعت کی تربیت،
یعنی جو مل گیا اس پر راضی ہونا، اس پر راضی ہونا، اس کی تربیت کریں، اپنے نفس کو تیار کریں اس کے لیے کہ جو رب نے دیا ہے اس پر ہم راضی، رب کے دیے ہوئے پر ہم راضی، جو مل گیا اس پر ہم راضی، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ جو ہم کو دے رہا ہے اس پر ہم شکر کرنے والے بنیں، قناعت کرنے والے بنیں، اس کی تربیت کریں، یہ اس کا علاج ہے۔ اور آخرت کو یاد رکھیں، جتنا آخرت کو یاد کریں گے حرص اور لالچ کی بیماری ہمارے اندر سے اتنی ہی دور ہوگی۔ فقراء صالحین کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی کمپنی کو اختیار کریں۔ اور نفس کی ایک اور بیماری کینہ، دل میں بغض رکھنا، اس بیماری کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اس کی علامات ہیں کہ کسی کی برائی یاد رکھنا۔ اگر ہم کسی کی برائی یاد رکھ رہے ہیں تو ہمارے نفس کو کینے کی بیماری لگ چکی ہے، اور دل سے معاف نہ کرنا، اگر کسی سے کوئی غلطی خامی ہو جائے تو دل سے معاف نہیں کرتے، بدلے کا جذبہ ہمارے اندر رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے ہم کو کینے کی بیماری لگ گئی ہے، دل میں بغض ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ معاف کرنے کی عادت بنائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنائیں، دل کی صفائی کریں، دل کی صفائی کریں، حسن ظن پیدا کریں، اچھا سوچیں، اچھی سوچ پیدا کریں، اچھا سوچیں، اچھی سوچ پیدا کریں۔ نفس، ہاں، اور ایک بیماری نفس پرستی، اپنی خواہش کو خدا بنا لینا، صرف وہ کرنا جو ہماری خواہش، جو ہمارا من کرتا ہے، جو ہمارے اندر خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ میاں من نہیں کیا، ہمارا من یہ کر رہا ہے، ہماری یہ خواہش ہو رہی ہے، مطلب کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی نفس کو، اپنی خواہش کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس کے علامات یہ ہیں کہ خود کی بات کو حرف آخر سمجھنا، کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھا اور درست نہیں ہو سکتا۔ ضدی مزاج، اگر ہمارے اندر ضدی مزاج ہے تو بھی نفس پرست ہیں ہم، اور اللہ کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دینا، اللہ کا حکم سامنے ہے اور ہماری خواہش سامنے ہے، ہم اپنی خواہش کو فالو کریں، اپنی خواہش کی پیروی کریں، تو یہ نفس پرستی ہے۔ اور نفس پرستی ہمارے اندر آ گئی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت اپنے اندر پیدا کریں، عاجزی و فرمانبردار بنیں، اور سچے علماء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی کمپنی اختیار کریں۔ اور ایک نفس کی بیماری ہے کہ نفس کا غلام بن جانا، نفس کا غلام بن جانا، کہ ہم تو نفس کے غلام نہیں بن گئے۔ حدیث میں ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ گناہوں کی پیروی کرتا ہے، عقل اور دین کو چھوڑ کر دل کی بات سنتا ہے، تنقید برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہم کو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کا علاج جانتے ہیں۔ اس کا علاج ہے ضبط نفس، یعنی کہ سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول ہمارے اندر آج سیلف کنٹرول بہت کم ہے جی، اور تقوی اختیار کرنا، اللہ کی حق کے کہیں کچھ بھی کرنے کو چلے، ہمارے من میں، ہمارے اندر تقوی ہو کہ اللہ اور رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو نفس کی پیروی کا علاج یہ ہے کہ سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر، تقوی اختیار کریں، مجاہدہ، روحانی مشق کریں، روحانی مشق کریں، مجاہدہ کریں جی۔ قد افلح من زکاہا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب وہی ہوا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام وہی ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر لیا، گناہوں میں اسے آلودہ کر لیا۔ آئیے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے وہ بھی جان لیتے۔ تکبر کا علاج عاجزی اختیار کریں، حسد کا علاج قناعت اور اللہ پر یقین پیدا کریں، ریاکاری کا علاج اخلاص پیدا کریں، اور حرص کا علاج زہد و تقوی، اور نفس پرستی کا علاج مجاہدہ نفس۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، ڈر کیا، اور نفس کو خواہشات سے روکا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم نے بتایا کہ تکبر کا علاج عاجزی اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں اللہ تبارک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جی، عمل کہ ہم سادہ لباس پہنیں، دوسروں کے لیے رائے کو اہمیت دیں اور خاکساری سے گفتگو کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی اور ایک عظیم حکمران تھے، مگر عاجزی کا یہ عالم تھا، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ فقیروں کے گھروں میں آٹا خود پہنچاتے تھے، فقیروں کے گھروں میں آٹا خود پہنچاتے تھے، خود خدمت کرنے کے لیے نکلتے تھے، خود نکلتے تھے لوگوں کے حال معلوم کرنے کے لیے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری۔ آج ہمارے پاس ذرا سی پاور آ جائے ہماری اکڑ کے سامنے تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ جی، اور حسد کا علاج قناعت اور اللہ پر یقین، جیسے کہ بتایا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ہر نعمت پر ماشاء اللہ کہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، شکر ادا کریں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، مگر آخرکار یوسف کامیاب ہوئے۔ حسد والوں کو ندامت ہوئی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں؟ اچھا بتائیں، کومنٹس باکس میں بتائیں کس کس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے پڑھا ہے؟ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس کس نے پڑھا یا سنا ہے؟ کومنٹس باکس میں بتائیں جس جس نے بھی پڑھا یا سنا ہو کہیں۔ جی، ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، یہ سب معاملات، اور پھر وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ یہ اگر آپ نے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، بھائیوں نے جھوٹا بہانہ بنایا ابو سے کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور ان کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں پر جو شامل ہے جس نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا یا سنا ہو۔ بہت تعجب کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے، اور نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ آئیے دوسری بیماری کو جانتے ہیں، ریاکاری کا علاج۔ علاج ریاکاری کا ہے کہ اخلاص اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، عمل کو صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے کریں، تنہائی میں نیکی کریں، اپنی عبادت کو نہ چھپائیں، اپنی عبادت کو تنہائی میں چھپا کر کریں۔ حضرت ابو بکر جو کہ خلیفہ اول ہیں، معلوم ہے وہ کیا کرتے تھے؟ خفیہ طور پر یتیموں کی مدد کرتے تھے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی اماں کی جو ہے، ایک بوڑھی اماں، جی ایک صاحب ماشاءاللہ جی انہوں نے پڑھا اور سنا ہے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب
نبیوں کے اور انبیاء کے قصے اور ان کی کہانیوں کو جانیں اور پڑھیں. بہت خوب. جی تو حضرت ابو بکر کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک نابینا عورت تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے. چھپ کر عمر نے بھی دیکھا کہ وہ اور ان کی مدد کے لیے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. چھپ کر دیکھا تو ایک مرتبہ خود پہلے گئے، معلوم ہوا کہ ابو بکر ان سے پہلے ہی کر کے چلے گئے. یہ تھے اللہ والے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ حوصلہ پیدا کرے. آئیے جانتے ہیں ہماری دوسری بیماری جو نفس کی بیماری حرص کا علاج زہد، دنیا سے بے رغبتی. حدیث میں ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہگیر جو سفر والے رہتے ہیں. دنیا میں اس مسافر کی طرح رہو. دنیا یہ ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. اگر کوئی انسان اپنی ویٹنگ روم جو کہ اسٹیشن پر اس کو ملتا ہے اس کو سجانے لگے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم دنیا سجانے اور دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم بھی اس بے وقوف سے کم بے وقوف نہیں بلکہ اس سے بڑے بے وقوف اور احمق ہیں. تو عمل یہ ہے کہ ہم کم پر قناعت کریں، صدقہ دیں، موت کو خوب کثرت سے یاد کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر میں پیوند تھے. حضرت جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت علی کی چادر میں پیوند تھے اور زہد کا علامت، تقوی کا علامت یہ تھا. حالانکہ حکومت ان کے پاس تھی لیکن اپنی چادر میں پیوند لگائے ہوئے تھے. یہ تھا زہد، یہ تھی قناعت، یہ تھا صبر. کینہ، معاف کرنا اور دل صاف رکھنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. دشمن کے لیے دعا کریں، معافی مانگنے میں پہل کریں، صلہ رحمی کریں ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا باوجود اس کے کہ ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا تھا. ہمارے اندر اگر نفس پرستی ہے، حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. جی تو کیا کریں ہم؟ خواہشات کو دبائیں، روزے رکھیں کثرت سے اور نفل عبادات میں اضافہ کریں. خواہشات کا غلام اپنے نفس کو نہ بنائیں، تقوی اختیار کریں، خوف خدا پیدا کریں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اپنے نفس کا محاسبہ کریں. خواہش سے پہلے اللہ کا خوف. جب خواہش پیدا ہو تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہو. دین شریعت کو اور اسلام کو، اللہ کے حکم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے نفس پر غالب رکھیں، اپنے نفس سے آگے رکھیں. نفس کی اصلاح کے 3 بہت اہم اصول ہیں کہ ہم محاسبہ کریں. ہر دن اپنے نفس کا جائزہ لیں، تزکیہ نفس، اپنے نفس کی روحانی صفائی کریں. قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے اور صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اور اللہ سے دعا کریں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور ایسے اسے پاکیزہ بنا دے. تو اسے پاکیزہ بنا دے اور تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا اور کارساز ہے. جی تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس سے لڑیں، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، تہجد کے پابند بنیں، تہجد کریں، تہجد کے پابند بنیں.
جی، اور پریکٹیکل مشق کریں، موت کو خوب کثرت سے یاد کریں، خوب کثرت سے موت کو یاد کریں۔ تو ابھی جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو، جی، نفس کے لڑنے کے بارے میں، تو نفس کی جنگ سب سے مشکل جنگ ہے، نفس کی جنگ سب سے مشکل جنگ ہے۔ دنیا میں انسان کئی دشمنوں سے لڑتا ہے، لیکن سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو اس کے اندر چھپا ہے، یعنی کہ نفس ہے۔ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو لہذا نفس سے لڑنے کے لیے جو عظیم ہتھیار ہیں کہ روزہ رکھیں، خواہشات کو توڑنے والا عمل کریں۔ روزہ انسان کی غذا ہے، روزہ انسان کی غذا، ہاں، پانی، شہوت، حتیٰ کہ زبان پر بھی قابو سکھاتا ہے۔ روزہ انسان کی غذا، پانی، شہوت، حتیٰ کہ زبان پر بھی قابو سکھاتا ہے۔ یہ نفس کی لگام بن جاتا ہے، یہ نفس کی لگام بن جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، برائیوں سے ڈھال ہے۔ رمضان ہمیں ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے، جو رمضان میں سیکھے وہ سال بھر عمل کرے۔ لہٰذا اور دنوں کو بھی روزے، ہفتے میں پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، چاند کی 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ جی ہاں، تہجد ایک ایسا عمل ہے جس سے کہ ہمارے نفس پر قابو آتا ہے، ہمارا نفس قابو پا جاتا ہے۔ لہٰذا تہجد کے پابند بنیں، رات کی تنہائی میں بیدار ہو کر عبادت کریں۔ نفس کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونا نفس کو پسند ہے اور اٹھنا مجاہدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، وہ اپنی کروٹیں بستروں سے جدا کرتے ہیں، وہ اپنی کروٹیں بستروں سے جدا کرتے ہیں۔ تہجد والے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں دنیا میں روتی ہیں اور قیامت میں ہنستی ہیں۔ تہجد والے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں دنیا میں روتی ہیں اور قیامت میں ہنستی ہیں۔ خلوت میں اور تنہائی میں عبادت کریں، اس سے دکھاوا ختم ہوگا، اس سے دکھاوا ختم ہوگا۔ اکیلے میں کیے جانے والی عبادات، جو عبادات اکیلے اور تنہائی میں کیے جاتے ہیں، نفس کو اخلاص کی طرف لے جاتی ہے، ہمارے نفس کو اخلاص کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ریاکاری کو ختم کرتی ہے، دکھاوے کو ختم کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، روزانہ اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے دن کو، اعمال کو، ارادوں کو ٹٹولیں۔ یہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کو ٹٹولتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزینوا اعمالکم قبل ان تزینوا علیکم، کہ اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وہ تولے جائیں۔ عملی طریقے، موت کو خوب کثرت سے یاد کریں، خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے سے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ نفس کو نرم کرتے ہیں، یہ نفس کو نرم کرتے ہیں۔ نفس کو انکار سکھائیں، نفس کو اپنے انکار سکھائیں۔ ہر جائز چیز کو ہر وقت حاصل نہ کریں، ہر جائز چیز کو ہر وقت حاصل نہ کریں۔ پریکٹیکل مشق کریں، اپنے نفس پر پریکٹیکل مشق کریں۔ ہر روز 5 منٹ اپنے نفس کا محاسبہ وقت نکالیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اپنے نفس کا روزانہ 5 منٹ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ہفتے میں 1 دن خاموشی سے اپنے گناہوں کا احتساب کریں۔ مہینے میں 1 نفلی روزہ رکھیں، صرف نفس کی لگام کے لیے۔ کس لیے؟ صرف نفس کی لگام کے لیے۔ اور دن میں 1 نیکی تنہائی میں کریں، بغیر کسی کو بتائے۔
اور تہجد کے لیے ہفتے میں 2 دن کوشش کریں، ہفتے میں 2 دن کم سے کم ضرور کوشش کریں، چاہے 2 رکعت ہی ہو، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن تہجد ضرور پڑھیں۔ تو پریکٹیکل مشق ضرور کریں، اور پریکٹیکل مشق کیا ہے کہ ہر روز 5 منٹ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وقت نکالیں، ہفتے میں 1 دن خاموشی سے اپنے گناہوں کا احتساب کریں، مہینے میں 1 نفلی روزہ رکھیں صرف نفس کی لگام کے لیے، اور دن میں 1 نیکی تنہائی میں کریں بغیر کسی کو بتائے۔ تہجد کے لیے ہفتے میں 2 دن کوشش کریں، چاہے 2 رکعت ہی ہو، لیکن ضرور کریں، ضرور کریں۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص کامیاب ہوا۔ لہٰذا اپنے نفس کی خوب تربیت کریں، اپنی بیماریوں کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پریکٹیکل زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو پریکٹیکل زندگی نصیب فرمائے، اور صحبت اولیاء نصیب فرمائے، شہداء و صدیقین کی زندگی نصیب فرمائے، ایسی زندگی نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہوں، وہ زندگی نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے یہ سب۔ جی، اور اپنے نفس پر خوب محنت کریں، نفس سے خوب لڑیں، نفس سے لڑ کر اپنی جنت کو کمائیں، اپنی جنت کو کمائیں، نفس سے لڑ کر اپنی جنت کو کمائیں۔ آئیے آج کے دور کی مثالیں اور نفس کی آزمائشیں ذرا اور جان لیتے ہیں کہ آج کے دور کی مثالیں اور نفس کی آزمائشیں کیا ہیں۔ کہ دنیاوی فتنوں کا غلبہ، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نفس کی آزمائش بہت شدید ہو چکی ہے، مال و دولت کا لالچ ہے، شہرت کی پیاس ہے، جاہ و منصب کی دوڑ ہے، عیش و آرام کی طلب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے دنیا کی خواہش مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے دنیا کی خواہش مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ آج انسان کا نفس دن رات دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے، دل کا سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نیتیں خالص نہیں ہیں، زندگی اضطراب کا شکار ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، دکھاوا اور ریاکاری ہمارے اندر آ رہی ہے، شہرت کی طلب، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہونا، وقت کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہونا، دوسروں کی زندگی سے حسد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کی بارش ہوگی، جیسے کہ کل قیامت کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنوں کی بارش ہوگی۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے انسان کا نفس دن رات گناہوں کی دعوت لے رہا ہے، اور اکثر لوگ بے خبر ہیں، اس کی گرفت میں ہیں، اس کی پکڑ میں ہیں۔ تو لہٰذا اپنے نفس پر قابو کرنے کی جد و جہد کریں۔ آج نفس پر قابو پانا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ روزانہ مجاہدہ چاہیے، اپنی نیتوں کا محاسبہ چاہیے، اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے بتایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور نوجوانوں کے مسائل بھی آج بہت ہیں، گمراہی، نفس کی پیروی، فلمیں، فحاشی اور حرام کی تعلیمات، اور جلد شہرت کا جنون، عبادت سے غفلت، نماز و قرآن سے دوری۔ تو نوجوانوں، اگر تم نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اور اگر نفس کے غلام بنے رہے تو دنیا و آخرت دونوں ہاتھ سے چلے جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ آئیے اس کا سلیوشن جانتے ہیں، اس کا سلیوشن
کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیں، نیک صحبت اختیار کریں، تہجد، ذکر اور خلوت میں عبادت، صوفیہ کی مجلس میں بیٹھیں، دل کو زندہ کریں، زندہ کرنے والی مجلسیں اپنائیں، اور خوب کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہم آتی نفس تقواها وزکی انت خیر من زکاها، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، اور بہت ساری دعائیں ہیں، دعائیں اور ذکر و اذکار، وہ دعائیں جو ہمارے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ آئیے ان دعاؤں کو جان کر آج کے اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفس تقواها وزکی انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ کر دے، اسے پاکیزہ کر دے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک و مولا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ اللہ کی مدد بھی ضروری ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دل سب سے زیادہ متغیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بدلتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے۔ آج کے فتنوں کے دور میں یہ دعا ہمارے لیے ڈھال ہے، ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اے میرے رب، اے میرے لیے، اے اللہ میرے لیے تو کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر یقین ہے، اور وہی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ ذکر انسان کو دنیا کی حرص، خوف، حسد اور ہر قسم کی نفسانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ ان دعاؤں کا صبح شام اہتمام کریں، کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھیں اور اپنی اولاد اور عزیزوں کو بھی سکھائیں۔ نماز کے بعد ان دعاؤں کا ورد کریں اور خوب کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ لہٰذا یہ دعائیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے، ہمارے نفس کو بہتر بنائے، ہمارے نفس کو پاکیزہ بنائے، اور ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے اور پاکیزہ نفس نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارا یہ سیشن یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے نفس کے بارے میں، نفس کی بیماریاں، نفس کیا ہے اور نفس کی کتنی قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور اس کی بیماریاں اور اس کا علاج اور اس کا حل اور دعائیں، بہت ساری ڈیٹیل میں مثالوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ محنت اور ہمارا یہ سیشن آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ضرور پسند آئے تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر آج یہاں سے نہ جائیں، ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے بعد ہی آج یہاں سے جائیں۔ آج کا یہ سیشن ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ ہم آپ سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک اور بہترین اور شاندار ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک بہترین عنوان لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے سیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے نفس کو پاکیزہ بنائے، نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔